دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان مسجد حرام کو لے کر جنگ چکی ہے۔ یہ مسجد حرام مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی، اس وقت آسمان پر بلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی زیارت کرائی۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ حضرات، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حکمرانی نہ مسجد حرام پر تھی اور نہ مسجد اقصی پر تھی۔ مسجد حرام مشرکین کے قبضے میں تھی اور مسجد اقصی یہودی اور عیسائیوں کے قبضے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے تمام دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ آج سے ان دونوں مسجدوں کی تولیت، ذمہ داری اور حکمرانی یہودیوں اور مشرکین اور کافروں سے چھین کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ آج سے مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی میراث۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ مکہ بھی فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، اور ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر سن 1099 میں بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، جس کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 یعنی 1187 میں دوبارہ آزاد کرایا۔ اور اس کے بعد پھر مرور زمانے کے ساتھ ساتھ آج پھر بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اسی پر مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی اسرائیل سے جنگ چل رہی، اور یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک ہم مسجد اقصی کو حاصل نہیں کر لیں، کیونکہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ مسلمان پہلے اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، بعد میں حکم آیا تو مسلمانوں نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیا۔ اس لیے یہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔